بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیات ابواب کے دوسرے سبق میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب ناصرہ کی خاصیت پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، پہلے سبق کے اندر ہم نے تعارف پڑھ لیا تھا، خاصیات ابواب کیا ہیں، یہ کیوں ضروری ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ ثلاثی مجرد کے جو 3 ابواب ہیں وہ تمام ابواب کے الابواب کہلائے جاتے ہیں۔ ان کو کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی ہم نے تفصیل پڑھ لی تھی۔ اب یہاں سے باقاعدہ جو ہے ابواب ان کی خاصیات شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو باب ہے وہ ہے باب ناصرہ۔ تو باب ناصرہ کی خاصیت کیا ہے؟ تو دیکھیں، حضرت نے ذکر کیا ہے کہ باب ناصرہ کی خاصیت یہ مغالبہ ہے۔ اب مغالبہ اس کا لغوی معنی ہے کسی پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، باب مفاعلہ کے بعد کسی فعل کو اس غرض سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے فریقین میں سے کسی ایک کے غالب آنے کو ظاہر کیا جائے۔ اس غلبہ کے اظہار کے لیے باب مفاعلہ کے بعد جو فعل ذکر ہوگا وہ نصرہ سے ہوگا، اگرچہ وہ فعل اصل وضع کے اعتبار سے کسی اور باب سے ہو۔ دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو فاعل ہوتے ہیں، ان کا آپس کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، اور ان کا آپس کے اندر جھگڑا کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے اس اعتبار سے کسی فعل کے اندر غالب آنے کے اعتبار سے جھگڑا ہوتا ہے۔ تو لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ ایک کو مفعول کی صورت میں ذکر کیا جائے اور ایک کو فاعل کی صورت میں ذکر کیا جائے، اور یہ جو آپس میں جھگڑا ہے اس کو باب مفاعلہ سے لے کر آتے ہیں۔ تو باب مفاعلہ کے بعد ایک ایسا فعل آتا ہے جس فعل میں ان دونوں فریقین میں سے کسی ایک فریق کے غلبے کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان دونوں فریقین میں سے کون سا فریق یہ غالب آ چکا ہے۔ تو یہ جو غلبے کا اظہار ہوتا ہے، اس غلبے کے اظہار کے لیے باب ناصرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جیسے کہ اس کی مثال ہے، خاصمنی زید فخصمتہ، زید نے مجھ سے جھگڑا کیا اور جھگڑے میں غالب آنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، خاصمہ اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے اور نون وقائے کی یا ضمیر مفعول ہے۔ تو لفظوں کے اعتبار سے تو یہ مفعول کی ضمیر ہے، لیکن معنوی اعتبار سے دونوں یہ فاعل بھی بن رہے ہیں اور دونوں مفعول بھی بن رہے ہیں، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دونوں کا فعل ایک دوسرے کے اوپر واقع ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں جیتا کون؟ زید جیتا یا پھر متکلم جیتا، جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے خاصمنی میں یا ضمیر میں؟ تو یہ بتایا کہ فخصمتہ، میں اس جھگڑے میں زید پر غالب آ گیا۔ اب دیکھیں، غلبے کے اظہار کے لیے ہم جو فعل لے کر آئے ہیں باب خاصمہ، یہ دیکھیں یہ جو ہے باب مفاعلہ ہے۔ باب مفاعلہ سے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو غلبے کے اظہار یعنی غلبہ آیا کس کو ہے؟ تو یہ بتانے کے لیے میں لے آیا فخصمتہ باب ناصرہ سے۔ خاصمہ یخصم، جھگڑے میں کسی کے اوپر غالب آنا، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ اسی طریقے سے حضرت فرما رہے ہیں کہ اگرچہ اصل وضع کے اعتبار سے وہ کسی اور باب سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ نے غلبہ بتانا ہے تو آپ تب بھی اس کو باب ناصرہ سے لے کر آئیں گے۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں نا، یضاربنی زید فاضربہ۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے، ضارب یضارب، اس کا مطلب بھی یہی ہے، لڑنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، کہ زید نے مجھ سے لڑائی کرنے میں غالب آنے کی کوشش کی تو میں اس سے لڑائی میں غالب آ گیا۔ اب غلبہ بتانا تھا، باب مفاعلہ کے بعد لے کر آئے ہیں۔ اب اصل وضع کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، ضربہ یا ضریبو آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ باب ضربہ ہے، اس میں مضارع میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے غلبے کا اظہار کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو باب ضربہ سے نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ اس کو ہم باب ناصرہ سے لے کر آئیں گے، اگرچہ اصل وضع کے اعتبار سے باب ضربہ ہی سے کیوں نہیں ہے۔ اور ہم اس کو پڑھیں گے اضربو، افعل انصر کے وزن پر، واحد متکلم فعل مضارع کا یہ صیغہ ہے۔ اچھا، اس کے اوپر پھر ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، مثال واوی میں، یائی میں، اجوف یائی میں، ناقص یائی میں، یہ 4 ابواب ایسے ہیں جہاں سے اگر آپ نے غلبے کا اظہار کرنا ہو تو آپ اس کے لیے باب ناصرہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ اس کی مثالیں ہیں وعدنی، یہ ساری آگے مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو 4 ابواب ہیں ان میں باب ناصرہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ عرب کے کلام کے اندر ان 4 ابواب، مثال کے طور پہ باب ناصرہ مثال واوی میں نہیں آتا، باب ناصرہ مثال یائی میں نہیں آتا، اجوف یائی میں باب ناصرہ نہیں آتا ہے، ناقص یائی میں باب ناصرہ نہیں آتا ہے۔ تو لہذا ان 4 ابواب میں اگر آپ نے غلبے کا معنی بتانا ہے تو پھر اب غلبے کا معنی ذکر کرنے کے لیے، یا ہم یہ کہیں کہ غلبے والی خاصیت ذکر کرنے کے لیے، ہم ان 4 ابواب میں باب ضربہ کا استعمال کریں گے، جیسا کہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ مثال واوی کی دیکھیں ذرا، مثال وعدنی زید فوعدتہ، وعدہ، اب اس کو میں اگر آپ غور کریں گے، وعدہ فاعل، باب اس کا مفاعلہ ہے اور یہ مثال واوی ہے کہ فا کلمہ میں حرف علت واو آ رہی ہے۔ زید نے مجھ سے وعدے میں غالب آنے کی کوشش کی، فوعدتہ، میں وعدہ کرنے میں اس پر غالب آ گیا۔ اب یہ دیکھیں، وعدہ یعید، باب ضربہ ہے، اس سے یہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، تو غلبے کے اظہار کے لیے ہم نے یہاں پہ باب ضربہ کا استعمال کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مثال واوی سے باب ناصرہ نہیں آتا ہے۔ یا اسی طریقے سے مثال یائی کی دیکھیں، مثال یاسرنی زید فیسرتہ،
یاسرا یہ میاسرہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جوا کھیلنا۔ یاسرنی زیدن، زید نے جوا کھیلنے میں مجھ پر غالب آنے کی کوشش کی۔ فیسرتہ، میں جوئے میں اس پر غالب آ گیا۔ اب یہ دیکھیں یاسرا ییسرو باب مفعلہ ہے اور مثال یائی ہے کہ فاغلمہ میں حرف علت یا آ رہی ہے، تو اب یہاں پر چونکہ مثال یائی ہے تو پھر لہذا ہم یہاں پہ باب ضربہ لے کر آئیں گے، کیونکہ مثال یائی میں باب نصرہ نہیں آتا ہے، تو غلبے کے اظہار کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا یسرتو، یسرا ییسرو، باب اس کا ضربہ ہے اور میں جوا کھیلنے میں اس پر غالب آ گیا۔ یہ اسی طریقے سے اجوف یائی کی مثال دیکھیں، بایعنی زید فبیعتہ، بایع یبایع، بیع سے ہے یہ، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اجوف یائی ہے۔ جب یہ اجوف یائی ہے تو ہم نے اس میں غلبے کے اظہار کے لیے تو ہم اس کے لیے کون سا لفظ لے کر رہے ہیں؟ ہم اس سے ضربہ سے لے کر رہے ہیں۔ فبیعتہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ باع باع باعوا باعت، اس کے بعد آگے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قوانین جاری ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں زید نے بیچنے میں مجھ پر غالب آنے کی کوشش کی، میں بیچنے میں زید پر غالب آ گیا، تو دیکھیں غلبے کے اظہار کے لیے ہم یہاں پہ باب ضربہ لے کر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے ناقص یائی کی مثال دیکھیں، لیکن یہ ساری جو میں نے مثالیں لے کر آئی تھی ماضی کی لے کر آیا تھا، تو ضروری نہیں ہے ماضی ہو بلکہ مضارع بھی ہو سکتا ہے، لہذا ناقص یائی کے لیے میں مضارع کی مثال لے کر آیا ہوں۔ جیسے یرامینی فارمیہ، یا یرامینی زیدن آپ کر لیں۔ زید نے تیر اندازی میں مجھ پر غالب آنے کی کوشش کی، یا غالب آنے کی کوشش کی نہیں، غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ فارمیہ، رما یرمی، ارمی واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ ارمیہ، میں تیر اندازی میں اس پر غالب آ گیا ہوں، تو رما یرمی باب ضربہ ہے، تو دیکھیں یہاں پہ بھی چونکہ مفعلہ کے اندر یہ ناقص یائی آ رہا ہے، لہذا جب غلبے کا اظہار ہم نے کرنا ہے تو یہ والی خاصیت ذکر کرنے کے لیے چونکہ اس سے باب نصرہ نہیں آتا ہے، اس لیے ہم باب ضربہ سے اس کو لے کر آئے ہیں اور ہم اس کو کہیں گے ارمیہ۔ البتہ اس میں آپ ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ دیکھیں اجوف یائی اور ناقص یائی ان میں تو یہ نہیں آتا ہے باب نصرہ، لیکن جو اجوف واوی ہے اس میں نصرہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ناقص واوی ہے اس میں بھی نصر آتا ہے۔ تو اگر آپ نے اجوف واوی اور ناقص واوی کے اندر اگر آپ نے غلبے کا اظہار ذکر کرنا ہے تو اب اس کے لیے باب نصرہ ہی لے کر آئیں گے، جیسا کہ میں مثالیں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ خاوفا یخاوفو، اب یہ دیکھیں خوف، تو یہ خوف سے ہے تو یہ اجوف واوی ہے، اجوف یائی نہیں ہے، تو جب یہ اجوف واوی ہے تو اس میں اگر آپ نے غلبے کا اظہار کرنا ہے تو آپ اس میں باب نصرہ ہی لے کر آئیں گے۔ یخاوفونی، اس نے مجھے ڈرانے میں مجھ پر غالب آنے کی کوشش کی۔ فاخوفہ، میں ڈرانے میں اس پر غالب آ جاتا ہوں، بلکہ کوشش کی نہیں، کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ مضارع ہے نا، وہ مجھے ڈرانے میں غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ فاخوفہ، میں اس کو ڈرانے پر غالب آ جاتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں چونکہ یہ اجوف واوی ہے تو لہذا ہم نے غلبے کے اظہار کے لیے خاف یا خوفو باب نصرہ کا استعمال کیا ہے، کیونکہ اجوف واوی میں باب نصرہ یہ آتا ہے۔ یا اسی طریقے سے دیکھیں ناقص واوی میں رازوا یرازیو سے یرازیو پھر یرازی ہوا۔ اب دیکھیں یرازینی یہ ناقص واوی ہے، وہ باقی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیسے قوانین جاری ہوئے ہیں، کیسے اس کو تبدیلی کی گئی ہے، اس کے لیے جو ہم نے ناقص واوی اور ناقص یائی کی جو تعلیلات کی ہیں علم الصیغہ کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گی، اسی طریقے سے جو علم الصرف کی پلے لسٹ ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تعلیل کیسے ہوئی ہے، اس تفصیل کے اندر میں یہاں پر نہیں جاؤں گا۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے اس نے راضی کرنے میں مجھ پر غالب آنے کی کوشش کی، یہ اس کا معنی ہے، بلکہ کوشش کرتا ہے کیونکہ مضارع ہے۔ فارزوہ، میں راضی کرنے میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں یہ چونکہ ناقص واوی ہے تو لہذا غلبے کے اظہار کے لیے بھی ہم نے باب ناصرہ سے واحد متکلم کا صیغہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ ناقص واوی میں باب ناصرہ یہ آتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ باب ناصرہ کی جو خاصیت ہے وہ ہے مغالبہ، یعنی غلبہ بتانے کے لیے دو فریقوں میں سے ایک فریق کو باب ناصرہ کا یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا باب ہے اس کی خاصیت ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔